الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم بھائیو، آج ہم جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس پہ اللہ کی توفیق سے بات کریں گے. یہ صورت جو کہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ہر رکعت میں پڑھنی لازم ہے، یا اتنی مرتبہ ہم نماز میں ظہری نمازوں میں امام سے اس کو سنتے ہیں، کبھی صرف خود پڑھتے ہیں. تو اس کے معنی تو قرآن کے کسی بھی اور حصے سے زیادہ ضروری ہیں کہ اس کے جو مطالب ہیں معنی ہیں جانے جائیں. ظاہر یہ اس کے اہمیت میں بات کم نہیں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے جس نے کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. تو یہ زیادہ خود اتنی ہی اہمیت ہو تو یہ بہت کافی ہے اس صورت کے مطالب کو خوب ازبر کرنے کے لیے، اس کو یعنی ذہن میں بٹھانے کے لیے. سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن مجید کی ابتدا کی، اور آپ دیکھیں چھوٹی صورتیں کیسے اتنے پہلے بڑی صورتیں پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن یہ صورت ہے اس سے ابتدا کی گئی اور اس کے بعد پھر سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے جو سب سے بڑی صورت ہے. تو اس کی ایک خاصیت ہے، کیوں اس کو پہلے ایک لانے کا کوئی یقیناً ایک سبب ہے جس پہ ہم بات بھی کریں گے. جیسے علماء نے فرمایا کہ اس میں سارے قرآن کا نچوڑ آتا ہے، اس کا خلاصہ اس صورت میں رکھا گیا. تو اس میں اجمال ہے، باقی قرآن میں اس کی تفصیل دی گئی ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے تو ایسے مطلب یاد ہونا چاہیے، صرف ترجمہ لفظی ترجمہ نہیں، اس کے جو مطالب، اس کے جو مفہوم ہیں، اس سے اسواق ہیں، جیسے یعنی ہر وقت ذہن میں تازہ رہے، کیونکہ کم از کم بھی 17 دفعہ تو آپ نے فرض نماز بھی لگائیں تو وہ پڑھنی ہے، باقی جتنی رقطیں پڑھیں گے اتنی دفعہ اس کو پڑھنا ہے. تو یہ نہ ہو کہ بندہ اسے زبان سے اس کو پڑھ رہا ہے اور اس کو ذہن میں اس کو یہ تازہ نہیں ہے کہ کیا میں پڑھ رہا ہوں. ہر رکعت میں حکم دیا گیا کہ یہ تو لازماً پڑھنی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یا آپ پتہ ہے تو بہت سرسری صحیح میں پتہ ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اس صورت کا، اور ہم میں سے یقیناً اکثر جانتے ہی ہیں اس صورت کے جو ترجمہ ہے، لیکن ایک اس لحاظ سے یاد دہانی ہو جائے گی، اور ممکن ہے بعض اضافات بھی ہوں اس کے جو معانی میں، یعنی کچھ کس قدر وسعت ہے، جامعیت ہے، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. اس صورت کے کئی ایک نام ہمیں قرآن حدیث میں ملتے ہیں. فاتحۃ الکتاب جیسے حدیث ابھی میں نے ذکر کی اس میں آتا ہے. اسی طرح الکتاب یا القرآن، یہ نام تو اس کا سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. القرآن یہ اگلی جو حدیث اس میں آ رہی ہے، القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم. یہ حدیث ہے کہ القرآن وہ السبع المثانی اور القرآن العظیم ہے، یعنی السبع المثانی، مثانی کا مطلب بار بار پڑھی جانے والی، السبع 7 آتے ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی. آپ غور کریں سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر نعمت گنوا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا کی ہے. یعنی سورہ کی شان دیکھیں آپ، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کی ہے. سورہ فاتحہ خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے، 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی آپ کو عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، آپ کو اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے. اوپر سے آواز آئی، دروازہ کھل یعنی آواز آئی. حضرت جبریل نے فرمایا آپ کو یہ کہ یہ دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہیں کھلا، آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اس میں سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں اترا. اور اس فرشتے نے پھر آ کر آپ کو یہ خوشخبری دی کہ ابشر بنورین اوتیتہما لم یعطہما نبی قبلک، کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. آپ ان میں سے کسی ان دونوں نوروں میں کسی حرف کو نہیں پڑھیں گے سوائے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دیں گے. وہ 2 نور کون سے؟ جو اس فرشتے نے کہا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. تو یہ آپ تصور کریں، فرشتہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کے لیے. یعنی باتیں غور کریں تو بہت ہی عظیم معنی ہے، عظیم باتیں ہیں کہ یہ کوئی کہ کس قدر اہمیت اس بات کی ہوگی جس کو خوشخبری دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چیزیں نازل ہو چکی ہیں، اور اس کی خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ ایک نعمت بھی، خاص نعمت دی ہے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس کا
اس کے فرشتہ جو ہے وہ اتارتے ہیں. اسی طرح القرآن العظیم وہ بھی اسی صورت کے لیے استعمال ہوا ہے سورہ حجر میں. سورۃ الحمد بھی اس کو کہتے ہیں. یہ حضرت ابو سعید بن معلّہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں یہ آ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. یہ حدیث کا خلاصہ گزر چکا ہے، دوبارہ نہیں اس کو ذکر کرتا. تو یہ صورت جب آدمی نماز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں. یہ حدیث میں اس کو مکالمہ کی ایک صورت میں یا مناجات کی جو یعنی اس کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، کہ میری بندے نے میری ثنا کی. ثنا کا مطلب دوبارہ سے حمد کرنا، ثنا اثنین یعنی دوبارہ سے حمد کرنا، اور پھر تعریف کرنا ہے. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید تعظیم کی. ایک حدیث میں الفاظ ہیں فوض الی عبدی، کہ بندے نے میری طرف تفویض کر دی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان میں ہے کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، اور جو بندے نے میرے سے مانگا وہ بندے کے لیے ہے، یعنی اس کو میں نے اس کو عطا ہوا. پھر جب بندہ کہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور وہ چیز بندے کے لیے ہو گئی جس کا کہ اس نے سوال کیا. آپ جانتے ہیں آخر میں دعا ہے، تو یہ بندے کے لیے جس کا اس نے اس میں سوال کیا وہ اس کے لیے ہو گئی. تو یہ جب بھی آدمی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے تو یہ حدیث کے شروع میں آ رہا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو انصاف میں آدھا آدھا تقسیم کر لیا. تو سورہ فاتحہ کے لیے نماز کا بھی لفظ استعمال ہوا. یہ کسی چیز کے کوئی اہم جو رکن ہوتا ہے اس کے لیے اس چیز کا نام کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس چیز کی اہمیت پہ بھی دلالت کرتا ہے. تو اصل میں نماز اور بھی چیزوں سے بنتی ہے، لیکن صرف سورہ فاتحہ کے لیے اس حدیث میں نماز کا لفظ آیا کہ نماز کو میں نے تقسیم کر لیا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اس کی تفصیل بتائی گئی. اس صورت میں اس صورت سے دم کرنا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام جا رہے تھے اور سفر میں تھے، کہیں پہ رستے میں وہ کوئی حی یعنی کسی بستی پہ سے وہ گزرے، تو اب ان لوگوں نے ان سے ضیافت طلب کی کہ وہ مہمانداری، کہ وہ ان کے مہمان بن جائے، کھانا وغیرہ ان کو یعنی کھانے کی چیز کوئی دے دیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو صحابہ پھر وہ وہیں پہ تھے صحابہ، تو ان کا جو سردار تھا اس کو کسی نے ڈس لیا، بچھو یا کسی اور چیز نے ان کے سردار کو ڈس کیا، اور وہ بہت انتہائی بے چین ہوا. ان لوگوں نے ہر طرح سے کوشش کی اس کو کچھ علاج کرنے کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں عرب کے لوگ جو مکہ یعنی جو صحابہ کرام کے اشارہ کیا کہ ان کے پاس جا کے پوچھیں گے، ان کے پاس شاید کوئی علاج ہو تو شاید کوئی فائدہ ہو جائے ہمارے سردار کو. تو وہ ان لوگوں کے پاس آئے، صحابہ کرام کے پاس آئے، صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں سے ہم نے ضیافت طلب کی تھی، تم لوگوں نے انکار کر دیا، تب ہم علاج جو ہمارے پاس ہے تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس پر کوئی معاوضہ طے نہیں کر لو گے ہمارے سے. تو انہوں نے کچھ بکریوں پہ کہا کہ ہم کچھ بکریاں تمہیں اتنی بکریاں آپ کو دیں گے علاج کیا تو ان میں سے ایک صحابی اٹھے، ایک صحابی جو ان کا سردار تھا اس کے پاس گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے بار بار دم کرنے لگے، صرف یہی انہوں نے علاج کیا. تو فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ، تو ویسے ہو گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ اس کو جیسے کہ مثلا اگر بچھو لڑا تھا، زہر اس کے جسم میں گیا ہے، یعنی صرف روحانی بیماری نہیں تھی، واضح بات ہے کوئی چیز لڑی گیا ہے، زہریلی چیز جو اس کے جسم میں زہر گیا اس سے وہ بے چین ہو رہا ہے. اب جا کے صرف سورہ فاتحہ کے دم کیا انہوں نے، تو اور وہ ایسے وہ کھڑا ہو گیا جیسے کہ اس کو کچھ تھا ہی نہیں. تو پھر انہوں نے بکریاں لیں، ان لوگوں نے بکریاں دیں. تو ان صحابہ نے کہا کہ آپس میں کچھ نے کہا کہ تقسیم کر لیں ان بکریوں کو. تو لیکن جنہوں نے دم کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہ کرو، پہلے ہم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ان کو بتائیں کہ ہمیں بکریاں کس چیز پہ ملی ہیں.
تو اگر وہ اجازت دیں تو پھر ہم اس کو آگے اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں. تو پھر مدینہ جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے ان کو جن صحابی نے رقیہ کیا تھا، دم کیا تھا، ان کو کہا کہ وما یدریک انہا رقیہ، کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے، یہ صورت دم ہے، یعنی صورت دم کرنے کے لیے. اور پھر آپ نے کہا کہ اس کو کھاؤ اور میرے لیے بھی اس میں سے کچھ حصہ مقرر، کچھ حصہ رکھنا. یعنی یہ ایک طرح سے وضاحت تھی کہ یہ بالکل جائز تمہارے لیے جو تم نے اس کا معاوضہ لیا یا گوشت جو تم اس کا کھانا چاہ رہے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو بالکل درست ہے. اس کی تاکید کے لیے آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک اس میں سے حصہ جو ہے وہ رکھنا. تو وہ اس کا دم کرنا یہ نہایت مفید ہوتا ہے. یعنی صرف عام طور پہ دم کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے جب کوئی دیکھ رہے ہوں کہ اچھا کوئی شیطان کا یا جن کا مس ہو گیا یا کوئی اثر آیا. تو یہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زہریلی چیز کاٹ جائے تو اس میں بھی یہ دم کرنا بڑا فائدہ مند ہے. یا کوئی اور آدمی کو حسی بیماری ہے، ایک فزیکل اس کو بیماری نظر آ رہی ہے کہ فلاں تکلیف ہو گئی ہے، اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ دم کرنے کا. اور اسی طرح دیگر دم کرنے کی خاص طور پر آخری 3 صورتیں وہ بھی سکھائی گئی ہیں. بہرحال سورہ فاتحہ ایک بنیادی چیز ہے، اس سے دم کیا جاتا ہے. یہ صورت یقیناً مکی ہے کیونکہ اس کا ذکر اس کو نعمت کے طور پہ گنوانا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں بیان فرمایا ہے جو کہ مکی صورت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. تو سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت گنوائی کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی اور عبودیت کا طریقہ بیان کیا گیا اور لوگوں کا جو اس طریقے کے تعلق سے مختلف رویہ ہے مختلف لوگوں کا، ان رویوں کو اس میں آخر میں بیان کیا گیا. اس صورت میں کون سے موضوعات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، یوم آخرت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کا تذکرہ ہے، صراط مستقیم کی تعریف ہے جو کہ ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان سے آدمی بچ کر رہیں. بھائی اس کے ایک اجمالی مفہوم کی طرف آتے ہیں، یعنی ایک عمومی تفسیر کی طرف. اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اس کے شروع میں ضرور پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض علماء اس کو صورت کی آیت کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں آیت نہیں، اس سے ہٹ کے شروع میں آئیے. لیکن یہ بات پکی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتحہ پڑھتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. نماز میں جو بسم اللہ ہے سنت یہی ہے کہ اس کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے، یعنی چاہے اس کو ہم آیت بھی کہیں سورہ فاتحہ کا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ وہ الحمدللہ سے اونچی آواز سے تلاوت شروع کرتے تھے. جن نمازوں میں اونچی کی جاتی ہے تو الحمدللہ شروع کرتے تھے، بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھتے تھے. بعض اوقات آپ نے اونچی آواز سے پڑھا لوگوں کو شاید تعلیم دینے کے لیے، جیسے علماء نے بیان کیا کہ اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بسم اللہ پڑھی گئے، یہ پتہ لگ جائے ان کو. عموماً آپ کا طریقہ یہ تھا کہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پھر سورہ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے. تو اس کے شروع میں اس لیے بسم اللہ لازماً پڑھنی چاہیے اور ہر رکعت میں پڑھنی چاہیے. یعنی آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بھی الحمدللہ نہیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح شروع کرنا چاہیے. الحمدللہ جو اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے، الحمد تعریف، تمام جو تعریف ہے یہاں پہ کہ اس کو کہتے ہیں الاستغراق، یعنی ہر قسم کی تعریف اس میں داخل ہے. تمام قسم کی جو تعریف ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کمال ہیں، جو بھی کمال کی صفات ہیں، یعنی جو بھی اچھی صفات ہیں وہ اپنے کمال کے درجے میں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ تمام جو نقص کی صفات ہیں ان سے مبرہ ہیں، وہ اللہ میں کسی ادنا سے ادنا درجے میں موجود نہیں ہے، کوئی بھی نقص عیب. تو جو بھی صفات کمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں کامل درجے میں موجود ہیں. ہر وقت اور ہر وقت ہر جگہ پر وہ اللہ تعالیٰ کی جو خود اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہیں، کوئی ان کی تعریف کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں ہی قابل تعریف ہیں، حمید مجید. تو الحمد تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے، اس تعریف کرنے کو جس میں کہ محبت اور تعظیم بھی شامل ہوتی ہے.
تو الحمد کے معنی میں ہی شامل ہے تعریف کرنا، کہ جس میں جو محبت اور تعظیم، جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی تعظیم بھی اس میں شامل ہے۔ الحمد کس کے لیے ہے تمام تعریف؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے۔ تو اللہ للہ، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو خصوصی نام ہے اس کا تذکرہ کیا، اللہ کا لفظ آپ جانتے ہیں کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اپنی جو مبارک صفات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ جو لی آیا نا اس آیت میں الحمد للہ، یہ اس میں دو معنی آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مستحق ہیں حمد کے، تمام تعریفوں کے، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حمد مخصوص ہے، یعنی استحقاق اور اختصاص دونوں معنی اس میں شامل ہیں۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کو زیب ہے، زیب دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مستحق ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی اور کے لیے کہ وہ شایان شان نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے لیے یہ بات ہے کہ جو تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ اس کے مستحق ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کے مستحق ہے، اور کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پہلی صفت کا ذکر کیا، اللہ کے لفظ کے بعد جو صفات ہیں رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، 4 صفات کا اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ رب العالمین پہلی صفت، تمام جہانوں کے رب ہیں۔ رب سے کیا مراد ہے؟ یعنی خالق، مالک، مدبر، پیدا کرنے والا، پالن ہار، بڑا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، یہ تمام جو چیزیں اس میں آتی ہیں رب کے معنی میں آتی ہیں۔ العالمین، عالم کی جمع جہان، تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، یعنی تمام مخلوقات جو مختلف قسم کی مخلوقات ہیں وہ العالمین ہیں۔ ہر جو ایک قسم کی مخلوق وہ ایک عالم ہے، مثلا عالم الجن، جنوں کا عالم، جنوں کا جہان ہے، کسی طرح انسانوں کا جہان ہے، فرشتوں کا جہان ہے۔ تو مختلف جو اقسام کی مخلوقات ہیں وہ ان مخلوقات کا یعنی وہ ایک الگ الگ جہان ہے، عالم ہے، یہ اس مخلوق کا عالم۔ تو تمام اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، تمام مخلوقات وہ اس لفظ میں شامل ہیں، اور ہم تو چند ایک چیزیں جانتے ہیں، اللہ جانے کتنے قسم کے عالم اللہ نے بنائے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو تمام جو مخلوقات ہیں اس کے اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں، رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی رب العالمین کی کچھ تشریح بیان فرمائی ہے۔ جب انہوں نے کہا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے سامنے دعوت رکھی، 2 لفظ اس میں آئے، اس میں اس کے بارے میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ رب العالمین یہ کیا چیز ہے؟ وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ تو انہوں نے کہا کہ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تو یہ پہلا جملہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی تشریح میں پہلی بات کہی کہ آسمان و زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا بھی رب۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ساتھ جو بیٹھے تھے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اس کی بات سن نہیں رہے، کیسی بات کر رہے ہیں، بات سن رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب اور تمہارے سے جو پہلے تمہارے آبا و اجداد ہیں ان کا بھی رب۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہتا ہے کہ یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یقیناً پاگل ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیسے بات کر رہے ہیں، اور اس کا جواب آپ دیکھیں، فرعون کا جواب جو ہے پاگل ہے، مطلب مجنون، لام تاکید کے ساتھ یقیناً پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تمام کا رب، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو۔ تو اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ ہر چیز کا رب، اور ہر زمانے میں ربکم رب آبائکم الاولین، ہر زمانے میں ہر زمانے کا رب، یعنی تمام جو بھی ادوار گزرے یا آئندہ آنے والے ہیں ان میں ہر چیز کا رب، اور ہر جگہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، ہر جگہ پہ بھی وہی رب ہے۔ اس آیت میں رب العالمین، اس کے بعد جو صفت کا ذکر ہوا الرحمن الرحیم، علماء نے اس کی ایک حکمت بیان کی ہے کہ رب العالمین
ذکر کرنے کے بعد الرحمن الرحیم کیوں آیا، اور یقیناً آیات کا جو ترتیب ہے اس میں یقیناً اللہ کی طرف سے، اللہ جانے کتنی حکمتیں ہیں اس میں، چند ایک دو مفسرین سمجھتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. تو ایک حکمت اس کے یہ بیان فرمائی کہ جب بندے کے سامنے بات آتی ہے کہ وہ رب جو کہ سارے جہانوں کا رب ہے، تو جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک اس کو نہیں ہے، تو شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اس کا مطلب کہ وہ تو جبروت اور قہر اس کا ہوگا، اور بہت ہی یعنی دوسروں پہ زبردستی کرنے والا مثلاً ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ اس پوری طاقت ربوبیت کے باوجود وہ بے پناہ رحمت والا ہے، الرحمن الرحیم. اس کی ربوبیت، اس پہ جو غالب چیز ہے وہ رحمت ہے. وہ ربوبیت اس کی کیسی ہے، رب ہے، کیسا رب ہے، اس کی عام جو صفت ہے وہ ربوبیت میں کیا ہے، الرحمن الرحیم. اس کی رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ یعنی مومنین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے والی ہے. تو اللہ تعالی یہ ایک بندے کے جو ذہن میں یہ بات ہے اس کا بھی جواب دیا گیا، اور ربوبیت کس قسم کی اللہ تعالیٰ کی، اس کے جو غالب، جو اس میں کون سا رنگ غالب ہے، کیا چیز غالب ہے، اس کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا. اللہ کی ربوبیت رحمت والی ربوبیت ہے. اور بھائی اس میں ایک یہ بھی نقطہ یعنی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بعد ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی نظر آتا ہے کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. وہ اس لیے نہیں ان کی ربوبیت ان کو پال رہا کہ خود اس کو معاذ اللہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے. وہ سارے جہان کوئی بھی بندہ نہ، کوئی مخلوق نہ ہو، اللہ کی بے نیازی میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس کی رحمت اس کی وجہ ہے. اللہ کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ چاہیے، کوئی مخلوقات سے، یا کوئی نقصان دور کرنا ہے اپنا، کوئی چیز، کوئی کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا نہیں، بلکہ رحمت وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ساری جو کائنات ہے اس کو پال رہا ہے، اس کی ربوبیت کا یعنی اس کا رب ہے. الرحمن الرحیم، یہ جو دو صفات ہیں اس میں یہ دونوں مبالغت کے سیغے، رحمت سے مبالغت. الرحمن جو ہے اس میں زیادہ وسعت ہے، شمولیت ہے، اور یعنی کثرت اور وسعت دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. کثرت بہت زیادہ رحمت ہے، اور وسعت کہ ہر چیز پر حاوی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. تو یہ جو کثرت، رحمت، وسعت، وہ رحمان کے لفظ میں رحیم سے زیادہ ہے. رحمان کا جو مبالغت کا صیغہ ہے اس میں کثرت اور جو وسعت ہے وہ زیادہ ہے، ہر چیز پر اس کی رحمت وہ حاوی ہے. رحیم وہ رحم کرنے والا، انتہائی مہربان، جو کہ ایک تو اس کی عام رحمت ہے ہر چیز پر، جمادات و مخلوقات و انسان، چرند پرند، ہر چیز پر اس کی رحمت حاوی ہے. لیکن اس کی رحمت مومنین کے لیے وہ خاص رحمت ہے. کافروں پہ بھی رحمت کرتا ہے وہ، لیکن مومنین کے ساتھ رحمت وہ ایک منفرد رحمت ہے، بہت اعلیٰ درجے کی رحمت ہے. یہ جو رحمت ہے مومنین کے ساتھ یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے چلنے والی. جیسے اللہ نے فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، پس عنقریب میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. تو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس رحمت کو رکھیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنین کے ساتھ شروع سے ہی انتہائی رحم کرنے والا ہے. تو جو مومنین کے ساتھ خاص رحمت ہے ہمیشہ رہنے والی مومنین پر، اور خصوصی رحمت وہ رحیم کے لفظ میں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. تو یہ رحمان رحیم دونوں میں مختلف یعنی کچھ اختلاف کے ساتھ رحمت کے مبالغت کا یہ کہ دو صیغے ہیں. اس کے اگلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں یوم جزا کے. یوم الدین، دین کا کیا معنی ہے؟ جزا اور حساب. الدین اس کے دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، دین اسلام دین ہے،
لیکن یہاں جو معنی ہے اس کا یہاں اس سے مراد ہے جزا اور حساب. تو وہ دن جو کہ جزا اور حساب کا ہے اس کا اللہ تعالی مالک ہے. اب پہلے رحمت کا ذکر کیا، اب انسان اس کے رحمت کی صفت کے پیچھے لگ کے اپنے عمل کو برباد نہ کر لے، اس پہ ایسا تکیہ نہ کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم غفور رحیم، جو چاہو کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کرنے والا ہونے والا کچھ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جو بھی چاہو کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بندے کو اگلے صفت سے یہ اس بات پہ بھی متنبہ کیا کہ مالک یوم الدین بھی ہے وہ. ایک دن آنے والا ہے جس میں کہ جزا اور حساب ہوگا. تو اپنے عمل پر نظر رکھو، صحیح عمل کرو گے، اچھا عمل کرو گے، اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لگی، جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا. برا عمل کرو گے تو اس کی بھی سزا وہاں پہ تم پالو گے. تو جزا اور حساب اس کا ساتھ ہی رحمت کے بعد اس کا ساتھ ہی اس کا تذکرہ فرمایا مالک یوم الدین. اور یہ بھی اللہ کی رحمت بھی ہے کہ انسان جو اس کے دین پر اس قدر کوشش کرتا ہے جب عمل کرنے کی، لیکن اس کو اس دنیا میں اس کا ریوارڈ تو نہیں سامنے ہر چیز کا پورا ملتا. یقیناً بہت سی نعمتیں، فوائد دین پر عمل کرنے کے اس دنیا میں ملتے ہیں، یقیناً ملتے ہیں، اور دنیا میں سکون کی زندگی میسر ہوتی. لیکن یعنی جو اصلی اس کے لیے نعمت رکھی گئی ہے، جو اصلی انعام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل، وہ تو آخرت میں اس کو ملے گا. تو یہ اللہ کی رحمت کی بھی ایک صورت ہے کہ یوم جو قیامت کا دن آنے والا ہے، جبکہ ہر جو مومن نے اچھا کام کیا اس کو وہ جزا ملے گی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا جنت کی صورت میں. تو بندہ ہمیشہ اپنی نظر آخرت پر رکھے، اس کے لیے تیاری کرتا رہے. اب دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہمیں ہر رکعت میں آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، مالک یوم الدین، کہ آخرت کا جو دن ہے جزا اور حساب کا دن، اس دن کا مالک ہے. تو یہ تمہیں جزا، اچھے کام کرو گے جزا سزا تمہیں ملے گی، حساب کتاب ہونا اس دن. اور اس دن کوئی اور کام نہیں آنے والی چیز، مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اس دن کے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مالک ہیں، لیکن آخرت میں جو اللہ کی مالک ہیں وہ صرف بہت ہی ظاہر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. کوئی ادنا سے ادنا چیز پہ بھی اپنی بادشاہت وہ تصور نہیں کرے گا وہاں پہ. پھر جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج اللہ الواحد القہار کی بادشاہت ہے. تو دنیا میں جو ناقص بادشاہت اللہ نے کسی مجھے اور آپ کو عطا فرماتے ہیں کہ کسی کو چھوٹی چیز، کسی کو بڑی چیز، مختلف قسم کی بادشاہتیں یا مختلف چیزوں کے مالک یہاں پہ یعنی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں قیامت کے دن کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا، وہاں پہ صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ وہ اس دن جس دن کے کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کوئی اس کی ملکیت میں چیز نہیں ہوگی کہ دوسرے کے لیے کوئی اس کو چیز وہ دے سکے، کوئی اس کو فائدہ پہنچا سکے. لا تملک ملک جو یہاں پہ بھی آیا نا، مالک یوم الدین، لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن تمام جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا. تو یہ کئی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک ہم ہی ہیں کہ ہم زمین کے وارث بنیں گے، ہم زمین کے وارث بنیں گے، اور جو لوگ بھی اس پر ہیں اس کے بھی وارث بنیں گے، اور ہماری ہی طرف ان لوگوں نے پلٹ کر آنا ہے. بہرحال بھائیو، اس میں یہ 4 صفات کا تذکرہ ہوا، رب العالمین، الرحمن، الرحیم اور مالک یوم الدین. یہاں یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ مالک یوم الدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح پڑھنا ثابت ہے. مالک بھی پڑھا ہے اور ملک بھی پڑھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ پڑھتے تھے مالک یوم الدین، بعض دفعہ پڑھتے تھے ملک یوم الدین. اور جو مصاحف چھپتے ہیں اس میں سے بھی بعض قراءات میں جو متواتر قراءات ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی عالم کا قول ہے، ایسا متواتر قراءات، تو بعض مصاحف میں ملک یوم الدین بھی لکھا ہوتا ہے. اور شاید آپ نے غور کیا، یہ وجہ ہے کہ مالک یوم الدین الف سے نہیں لکھا جاتا، یہ کچھ یعنی اضافی چیز ہے. مالک یوم الدین اصل میں عربی کے حساب سے میم الف لام کاف، اصل میں مالک ایسے لکھا جاتا ہے عربی میں، عام لغت میں آپ لکھیں تو
تو میم الف لام کاف مالک لکھا گیا. یہاں سورہ فاتحہ مالک تو لکھا گیا اور دیگر آیات میں مالک اس طرح لکھا بھی گیا. یعنی جیسے بہرحال یہاں پہ جو مالک ہے وہ میم لام کاف لکھا گیا. تو یہ جو عثمانی رسم عثمانی تھی اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لفظ کو پڑھا ہے تو اس طرح لکھا جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ طریقے سمو جائیں. اب اگر آپ الف لکھ دیں گے پھر تو ایک ہی طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں. الف نہیں لکھا تو میم لام کاف کھڑی زبر لگا دیں تو مالک بن جائے گا, زبر لگا دیں تو ملک بن جائے گا. تو دونوں طرح سے پڑھا وہ ایک اس لکھنے کے انداز میں اندر سمو جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو یعنی اس میں بڑی حکمت تھی. ظاہر اس میں پوری کمیٹی بنائی گئی کیسے حضرت عثمان نے جو تشکیل دی تھی, کیسے قرآن کے کس طرح سے اس کی کتابت کی جائے. بہرحال اس کو دونوں طرح سے پڑھا ہے. اور ان کے معنی میں فرق ہے. مالک, ہم مالک, میں گاڑی کا مالک ہوں, گھر کا مالک ہوں. اونر مالک ہوتا ہے بادشاہ. جس ایک بندہ یا بادشاہ جس جگہ کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا اونر تو نہیں ہوتا. تو دونوں چیزیں یعنی اپنا اپنا معنی رکھتی ہیں. مالک اللہ تعالیٰ یوم الدین کے مالک بھی ہیں, مالک اونر مالک بھی ہیں, اور ملک بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں. مالک میں جو فعل سے تصرف ہے وہ زیادہ غالب چیز ہوتی ہے, یعنی آدمی جو چاہے کر سکتا ہے. جبکہ ملک میں جو چیز غالب ہے وہ حکم اور منع کرنا ہے, یعنی قول سے تصرف, جو چاہے وہ حکم دے, جو چاہے منع کرے. جو کسی کی بادشاہت ہے کسی جگہ پہ, چھوٹی بڑی جیسے بھی بادشاہ ہے, تو وہ اس میں جیسا چاہے حکم دے وہ نافذ ہوگا. مالک جو ہے وہ فعل تصرف, یعنی خود جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے اس میں اپنے فعل سے. تو بہرحال فعل سے اور قول سے, اپنے قول سے, دونوں لحاظ سے جیسا چاہے وہ واحد مالک ہوگا قیامت کے دن. کوئی اور کسی بھی ادنا سے ادنا درجے میں بھی نہ بادشاہت کا نہ کوئی ملکیت کا اس دن کوئی دعویٰ کرے گا قیامت کے دن. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کر کے پھر جو بندہ اور اللہ کے درمیان تعلق ہے اس کا ذکر کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ نعبدو کا یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں, بلکہ آپ کا جو لفظ ہے وہ پہلے آیا ایاک. تو اس کا معنی کیا بنا, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہوتا ہے نعبدو کا تو معنی بنتا آپ کی عبادت کرتے ہیں, یعنی آپ کی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور کے بھی ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہاں جو صیغہ آیا ایاک نعبد, اس کا معنی ہے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو آپ کے علاوہ عبادت کی کسی بھی قسم کو کسی اور کے لیے ہم نہیں کرتے. عبادت کی ہر قسم آپ کے لیے ہم خاص رکھتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے. عبادت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معنی بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی جو احکام پہ عمل کرنا, وہ ہر قسم کا جو عقیدے کے لحاظ سے ہو, فعل کے لحاظ سے ہو, یعنی قول کے لحاظ سے, ہر پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یقیناً عبادت ہی ہے. کسی کام سے رک جانا اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع کیا, یہ بھی عبادت ہی ہے. تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ اکبر. اس میں بھی آپ غور کریں کیا کیا معنی اس میں رکھے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک بات جو شامل ہے نستعین میں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کے بعد استعانت کا ذکر ہے, اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ کی عبادت آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. تو آپ کی عبادت کرنے کے لیے بھی آپ سے ہی ہمیں آپ کی مدد چاہیے, تبھی ہم آپ کی عبادت کر سکتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر, اپنے شکر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے میں. تو ہم اللہ کی عبادت کریں, کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے تو اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آپ کی عبادت کرنے میں بھی ہم آپ کی مدد کے محتاج ہیں, آپ مدد کریں گے تو آپ کی عبادت کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں یہ بھی ایک یعنی اس میں یہ معنی بھی آتا ہے جو کہ دیگر کئی آیات میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اس کا ایک پری ریکوزٹ بتایا گیا. اس کا جو ایک چیز جب ہوگی, شرط کیا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندہ عبادت کرے.
اللہ تعالیٰ کی سماع و اطاعت، اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر اس کے بعد بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کے لیے کیا کرتا ہوں، میں آپ کا حق کیا ادا کرتا ہوں کہ آپ کی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ بس آپ بھی میری مدد فرمائے. تو بندہ جیسے آگے سورہ بقرہ میں ہے نا، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، کہ اللہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، غفرانک ربنا. تو اپنے پہلے تم نے کیا کیا، پہلے اس کا ذکر کیا ہے، بندے نے کیا کیا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے اس کا ذکر ہے، اسے ہم نے آپ کی عبادت کی، بس آپ ہماری مدد کر دیں. بندہ عبادت کسی کی کرے اور اللہ سے مدد طلب کر رہا ہو، تو اس مدد کے قبول ہونے کا، استعانت کے قبول ہونے کا امکان تھوڑا ہے بہت. بندہ اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کو حاصل ہوگی. تو یہاں یہ معنی بھی اس کے اندر یعنی رکھا ہے. یہ جو ترتیب ہے اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے. یہ جو بھائیو ترتیب نے کئی دیگر متعدد مقامات بھی آئی ہیں. ایاک نعبد، یہ عبادت اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اور استعانت میں اپنی جو طاقت ہے اس سے برات اختیار کرنے، کہ میں خود اپنے بلبوتے پہ کچھ بھی نہیں ہوں، میں کسی لائق نہیں ہوں، انتہائی میں کسی قابل نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نہ دے. تو یہ جو دونوں باتوں کو کئی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی ہی عبادت کرو اور اس پر توکل کرو. تو یہ عبادت اور ساتھ پھر توکل، یعنی توکل کیا چیز ہے کہ بندہ کہتا ہے میں کوشش کر لی، اب نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں، اللہ نے مجھے اس کی طاقت دی نہیں ہے کہ میں نتیجہ جیسا چاہوں حاصل کر لوں. میرے ہاتھ میں کیا رکھا ہے، اسباب رکھے ہیں، بس کوشش رکھی ہے. اب نتیجہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو نتیجہ آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی محض فضل ہے، توفیق ہے، جس سے نتیجہ آئے گا. تو میں کوشش کروں گا اور پھر جو نتیجہ ہے اس کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں، یہ توکل ہے نا. تو یہی جو اللہ اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی طاقت سے برات اختیار کرنا، یہ دونوں چیزوں کے یہاں جمع کیا گیا. فاعبدہ وتوکل علیہ، ایاک نعبد وایاک نستعین، عبادت صرف آپ کی اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اپنے بلبوتے پہ میں کچھ بھی نہیں، نہ دین نہ دنیا کوئی فائدہ، نہ فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، نہ کسی نقصان کو اپنے سے دور کر سکتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق ہے، جو کہ جس کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے. جیسے شروع میں حدیث قدسی گزری ہے کہ جب یہ بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا. اس سے اگلی آیت اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اور بھائیو اس دعا کا تذکرہ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کی تعریف کر کے، اپنا اللہ سے تعلق بیان کر کے اس کے بعد کیا جا رہا ہے. یہ دعا کا ادب یہاں سے ہمیں یعنی پتہ چلتا ہے. اللہ سے دعا جب کرنی ہے تو سیدھا مانگنے کی بجائے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. تو یہاں پہلے اللہ کی تعریف بہت خوبصورت انداز میں بیان کی گئی، اس کے بعد پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. اهدنا الصراط المستقیم، جو پہلے ذکر کیا گیا عبادت کا، استعانت کا، تو جو اس تعلق سے جو اس کے بعد جو عبادت کا راستہ ہے اس کی طرف ہدایت یعنی اس کو طلب کیا جا رہا ہے یہاں پہ. اہدنا، ہمیں ہدایت دے دے، کس کی؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، جو آپ کی طرف، اے اللہ آپ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. مستقیم میں وضاحت بھی آتی ہے، واضح راستہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، سیدھا واضح راستہ جو آپ کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ اس کی طرف ہمیں اس کی ہدایت دے دے. اس میں ہدایت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ یہ اس میں 3 معنی آتے ہیں، 3 عنصر، 3 چیزیں آتی ہیں جو کہ ہم اس دعا میں مانگ رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمیں صحیح راستہ پتہ لگ جائے، اس کا علم ہو جائے کہ صحیح راستہ ہے کون سا. دوسری بات یہ کہ اس صحیح راستے پہ چلنے والے بھی بن جائیں. اور تیسری بات یہ کہ اس پہ ثابت قدم رہیں. پہلی بات ہدایت الدلالہ، یعنی ہدایت کی وہ قسم کہ بندے کو صحیح راستہ پتہ لگ جائے. اور اس معنی میں ایک بندہ دوسرے کو ہدایت کا سبب بنتا ہے، دوسرے کو ہدایت دیتا ہے.
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اور آپ یقیناً ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو نبی علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دیتے تھے کس معنی میں؟ کہ ان کو صحیح راستہ بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے صحیح راستہ لوگوں کو ان پر واضح کر دیا. تو پہلا معنی یہ کہ ہمیں صحیح راستہ پتہ لگ جائے، ہمیں علم ہو جائے کہ صحیح راستہ ہے کیا. دوسرا معنی یہ کہ اس پر ہم چلنے بھی لگ جائیں. یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں. یعنی ایک بندہ دوسرے کو بتا تو سکتا ہے صحیح راستہ، اس کو چلا نہیں سکتا صحیح راستے پہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ وسلم کو بھی فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا. جو کہا گیا ہدایت دیتے ہیں کس معنی میں کہ صحیح راستہ دکھانا. آپ ہدایت نہیں دے سکتے یعنی کسی کو اس راستے پہ چلا نہیں سکتے. اس کو چلا دینا، توفیق دینا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. تو اس راستے پہ چل جانا یہ بھی سوال کر رہے ہیں. اور تیسرا معنی کیا ہے کہ اس پہ ثابت قدم رہیں، آخری دم تک ہم اس پر صحیح راستے پہ قائم رہیں. تو بندے کو علم آ جائے، عمل بھی کرنے لگ جائے، لیکن اس علم اور عمل پر آخری دم تک قائم رہے، یہ بھی اس دعا میں شامل ہے. اس کی دیگر احادیث میں اور دعائیں بھی ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ثبت قلبی علی دینک کہ اللہ ثابت قدم کر دے، ثبات عطا فرما میرے دل کو اپنے دین پر، ثابت یعنی آخری دم تک میں اس پہ قائم رہوں. تو یہ تینوں اس میں معنی آتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستہ، واضح راستہ، اس کی طرف ہمیں ہدایت دے. ہم علم کی بھی سوال کر رہے ہیں، عمل کا بھی سوال کر رہے ہیں، اور اس پر ثابت قدمی کا بھی سوال کر رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. تو کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمیں، جب ہم کہیں گے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، آگے خود ہی اللہ تعالیٰ وضاحت دعا میں فرما رہے ہیں سیدھا راستہ کون سا ہے، کن لوگوں کا راستہ ہم سیدھا راستہ، کن لوگوں کے راستے کو سیدھا راستہ ہم کہتے ہیں. اے اللہ وہ راستہ جو کہ جن پر کہ آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. اور دیکھیں جو صیغہ استعمال کیا گیا انعمت علیہم، آپ نے، اللہ تو نے انعام کیا. تو کسی بندے کو جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں تو اس کو فن خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا بننے کی میں نے تو کیا کمال کر دیا، میں نیک کام کرنے لگ گیا، میں نے یہ دین کا کام کر لی. یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس کو ہدایت مل گئی. تو اللہ تو نے انعام کیا. اللہ نے ان پر کیا انعام کیا؟ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو صحیح راستے کی طرف ہدایت دی ہے، ان کو دین اسلام کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، اس پر چلنے لگ گئے. تو یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں. جیسے دوسری آیت میں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول، جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاولئک، وہ لوگ ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جن پر اللہ نے انعام کیا آگے ان کا ذکر کیا گیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ. تو یہ چار لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں ان لوگوں میں جن پر اللہ نے انعام کیا. کون کون؟ انبیاء، صدیقین، جس میں یقیناً سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر باقی تمام جو صدیق ہیں وہ بھی اس میں، شہداء، شہید کی جمع شہداء، اور صالحین چوتھا اور آخری رتبہ نیک لوگ. ان تینوں کے علاوہ جو بھی نیک لوگ ہیں، تو ان لوگوں کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم راستہ مانگ رہے ہیں، جو جن پر تو نے انعام کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کہ غضب نہیں کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر کہ غضب کیا گیا، اور نہ وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے. تو یہ کون لوگ ہیں جن پر غضب کیا گیا؟ یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے. عمل نہیں ہے، صرف پتہ ہے ان کو صحیح راستہ کیا ہے، عمل نہیں، اس کے مطابق کام نہیں کرنا. تو یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا. غضب اللہ علیہم،
اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کئی جگہوں پہ فرمایا ہے، اللہ نے ان پہ غضب کیا. اور عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ ان کی حدیث میں آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم الیہود ولا الضالین النصارى. غیر المغضوب علیہم اس میں سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں یہود ہیں کہ وہ جانتے تھے صحیح راستہ کیا ہے پھر بھی نہیں مانتے تھے. ولا الضالین نصارى جو نہ جانتے تھے نہ ہی مانتے تھے. ظاہر بندہ جانتے ہی نہیں ہوگا مانے گا کیسے، اس میں صحیح راستے پہ چلے گا کیسے. تو جو بندہ جاننے کے باوجود مخالفت کرتا ہے اس کی جو مخالفت ہے زیادہ شدید ہوتی ہے، وہ زیادہ یعنی بدتر انسان ہے. ایک بندہ جانتا ہی نہیں، یقیناً وہ بھی غلطی پہ ہے، لیکن ایک بندہ جو جانتا ہے پھر بدعملی کا شکار ہے تو وہ اس سے بدتر انسان ہے، وہ زیادہ برا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا جو زیادہ برا انسان ہے، جن پر کہ غضب کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا یہود پر. اور یہود جو کرتوت کرتے تھے، اگر ایک مسلمان وہی کرتوت کرے گا تو وہی غضب اس کے حصے میں بھی آئے گا. یعنی مسلمان کو اللہ کے چہیتے تو نہیں ہے کہ یہ جو بھی کرتا رہے یہ اللہ کا محبوب رہے گا. جو یہودی اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ اسے سزا پائی، اگر مسلمان وہی کام کرے گا اسی طرح تو وہ بھی اس کا بھی وہی انجام ہوگا. تو اگر ہم جاننے کے باوجود کام نہیں کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ ہم بھی اسی طرح ہمارا بھی وہی یعنی اسی زمرے میں آ سکتے ہیں. تو مغضوب علیہم وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے. اور ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگ. گمراہ کون ہے؟ جو کہ جانتے بھی نہیں اور ظاہر ہے جب جانتے نہیں ہیں تو عمل بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کے یہاں پر تذکرہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک وہ جن کے پاس علم ہے عمل بھی ہے، انعمت علیہم. دوسرے وہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور یہ مغضوب علیہم. اور تیسرے وہ جن پر کہ نہ علم ہے نہ عمل ہے. بعض نادان لوگ وہ دین کا علم اس لیے حاصل نہیں کرتے، موقع ملنے کے باوجود اس سے کنارہ کش رہتے ہیں کہ نہیں دین کا عمل حاصل کریں گے تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ہمارے خلاف حجت ہو جائے گا. تمہیں موقع مل رہا ہے حاصل کر سکتے ہو، پھر اس سے دور بھاگ رہے ہو، نہیں حاصل کر رہے، تو یہ تمہارے لیے مقبول عذر ہے کہ ٹھیک ہے گمراہ تھا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا نا. نہیں پتہ کر سکتا تھا پھر پتہ نہیں کیا اس نے، تو یہ تو وہ اللہ کے یہاں قابل مواخذہ ہے اس کے یہ چیز. اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں جس کے پاس علم بھی نہیں عمل بھی نہیں، اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں علم بھی دے دے صحیح راستہ ہے کیا اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے دے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انعمت علیہم میں آتے ہیں. یہ بھائیو سورہ فاتحہ کے آخر میں خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا میں اور کتنے ہی اسباق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد مستحب یہ کہ آمین آدمی اس کے بعد کہے، یعنی اللہم استجب. صحیح میں حدیث ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہتا ہے اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم کہو آمین. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کی تأمین کا مطلب آمین کہنا، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مطابقت کر گیا، اس سے میچ کر گیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے صحیح وقت پر امام کے والدالین جہری نماز میں کہنے کے بعد آمین کہنے پر. یعنی اگر امام نے والدالین کہہ دیا اس کے بعد اب فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس وقت جو بندہ آمین کہے گا تو اسی وقت جب کہ فرشتے آمین کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. کتنی بڑی خوشخبری. بعض لوگ یہ اس میں غلطی کرتے ہیں، امام نے بھی ختم ہی نہیں کیا ہوتا، ضالی ابھی کہہ ہی رہا ہوتا اور آپ کو پیچھے سے مسجد سے آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں آمین کہنے کی، ضالی اب یہیں پہنچا اور ساتھ ہی آمین کی جو ہے وہ بھی آواز آنا شروع ہوتی ہے. ظاہر یہ غلط چیز ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَالَ وَالضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، ضالین کہے تو تم کہو، ضالین ختم کرنے دیں اس کو، اس کے بعد آپ کہیں آمین. ورنہ ایک تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی، دوسرا یہ جو خوشخبری اتنی بڑی دی گئی ہے وہ نصیب نہیں ہوگی. یعنی جو فرشتوں کے آمین کہنے کا وقت ہے وہ ہمارا بھی وقت ہونا چاہیے. جب آپ ضالین ختم کر لیں اس کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں، اسی وقت ہم نے بھی آمین کہنا ہے. آمین یعنی اے اللہ قبول فرما لو. تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے مفاہیم کو، اس کے معنی کو ہمیں
خوب ذہن نشین فرما دے، اس کو ازبر کرنے کی توفیق دے، اس کو ہمارے لیے آسان بنائے، اور کوشش کریں اس کا ہر لفظ ہمیں اس طرح سے یاد ہو جیسے کہ اپنی زبان میں ہمیں ایک عام لفظ آتا ہے، یعنی اس میں سوچے بغیر فوری طور پہ اس کا جو ترجمہ ہے ہمارے ذہن میں آئے، ہمیشہ مستحضر ہو، ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ذہن میں تازہ رہے اس کا جو مطلب ہے، تاکہ جب ہم پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو اس میں جو ایمانیات، اس میں اسباق جو ہمارے لیے رکھیں، ساتھ ساتھ ہمیں وہ بھی ان سے بھی مستفید ہو رہے ہیں، صرف یہ نہ زبان سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے دل اس کا ساتھ نہیں ہے، یا ایک صرف سطحی سا سرسری معنی ہمارے ذہن میں ہو، نہیں، اس کے جو گہرائی میں مطلب ہے۔ اور یہ تو چند ایک باتیں تھیں جو کہ یہاں پہ یعنی رکھی گئیں، اس کے علاوہ کتنے ہی اس میں اللہ جانے کتنی اور موتی ہیں اس میں، کیا کچھ رکھا ہے، اور بہت سی باتیں مفسرین نے اس کے علاوہ بھی اس میں ذکر کی ہیں، تو خود جا کے بھی اس کا مطالعہ کریں، اس کے معنی کو یعنی یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری اپنے کتاب کو سمجھنا آسان بنائے، ہمارے بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، اللہ سورہ فاتحہ اور عمومی طور پہ قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا بنا دے۔ اے اللہ صاحب خانہ پہ خصوصی رحم و کرم فرما، ان کے کاموں میں آسانی فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کہنے والے، سننے والے تمام جو اس مجلس میں لوگ ہیں، اللہ تمام کے کاموں میں آسانی فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، بے چینیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ کسی پر بھی قرض ہے اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہماری جو جائز ایسی حاجات ہیں جس میں آپ کی رضا شامل ہو، اے اللہ ان ہماری ضرورتوں کو، ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی بھی، اپنے اہل و عیال کی اسلام کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اصلاح فرما، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہماری اولاد، ان کے اولاد کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما دے۔ اے اللہ بے دینی کا مکمل طور پہ ہمارے گھروں سے خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ مکمل طور پہ اپنے دین میں ہر دین کے حصے میں داخل ہونے کی، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کے لیے شرح صدر عطا فرما دے، ہمارے سینے کو حق بات کے لیے کھول دے۔ اے اللہ کہنے میں، سننے میں جو غلطی ہوئی اس مجلس میں، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حق بات کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اس کو قبول کرنا، اس پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایسی جو قرآن و حدیث کی مجلسیں ہوں، جو اے اللہ ان کے ساتھ آخری دم تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ اے اللہ اپنی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا بھرپور اجر اے اللہ ہماری اس حقیر کوشش کا عظیم اجر ہمیں عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔